ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے دونوں کی پہچان بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. 3 پہچانیں ہیں. کتنی پہچانیں ہیں؟ 3 شناخت. قطع کے معنی ٹکڑا، اور ربائی کے معنی بھی. کیا موبائل آن کیا گیا؟ اچھا کیا، ٹھیک کیا. تو قطع جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹکڑا. ٹکڑے کے لیے مصروں کی تحدید نہیں ہوتی. ٹکڑے کے لیے مصروں کی تحدید نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر مختصر ہی ہوتا ہے. وہ قطع جب ٹکڑا ہے تو ٹکڑا تو بہت بڑا نہیں ہوگا، اور بہت بڑا ہوگا تو ٹکڑا نہیں ہوگا، ہے نا. اچھا، ممیز اس لیے کرنا ہے کہ عام طور پر ربائی بھی، جیسا کہ ربائی 4 تو ہی ہے، ربا سے جانتے ہی ہیں آپ. تو کوئی یہی بتا رہا ہے کہ 4 ہی مصرے ہونے چاہیے. پہلی پہچان ربائی کی کیا ہے کہ اس کے 4 مصرے ہونے چاہیے. اس سے زیادہ ہو تو ربائی ہوگی ہی نہیں، ہے نا. وہ مخمس ہو جائے گا. اگر 5 ہے، 6 ہے تو مسدس ہو جائے گا، 3 ہے تو ثلاثی ہو جائے گا، 2 ہے تو شعر ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. 1 ہے تو مصرع ہو جائے گا، ہے نا. تو یہ واٹ ول یو ڈو شاہین، تم ریکارڈ کر رہی ہو؟ نہیں کر رہی ہو؟ کر رہی ہو تو نہ رہیں تو کوئی ریکارڈنگ یہاں قریب ہے، اچھی آتی ہوگی، یہ لوگ آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے، ہے نا. خراب ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فارورڈ کر دیں گے اس کو. قطع بھی زیادہ تر 4 مصرے کے ہی قطعات کہے گئے ہیں. اس لیے ربائی اور قطع میں کہیں کہیں ضرورت ہوتا ہے. اور کچھ بڑے لوگوں نے جیسے حکیم صناعی وغیرہ، یا ادھر بعد میں خود علامہ اقبال نے اپنی ایک جو لالۂ طور جو فارسی میں ان کی کتاب ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں 164 رباعیاں ہیں اس میں، انہوں نے اس کو رباعی کہا ہے. ٹیکنیکلی حیات کے اعتبار سے وہ رباعی کے وزن میں نہیں ہے. اب اقبال نے اس میں نوٹ لگایا ہے کہ نہیں، اس طرح کی رباعیاں حکیم صناعی وغیرہ نے بھی کہی ہیں تو ہم بھی اس کو رباعی مانتے ہیں. تو اب بڑے لوگ اجتہاد کر جاتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر فارغ التحصیل اجتہاد کا حق نہیں رکھتا، ہے نا. مجتہد ہر عالم نہیں ہو جائے گا. تو وہ بڑوں کی بات ہے، ان کو چھوڑ دیجیے. ہم جو بات ہے اصولی وہ آپ کو بتا رہے ہیں. تو ربائی میں 4 ہی مصرے ہوں گے، اور قطع میں 4 مصرے کی قید رہی ہے. ٹھیک ہے. گو کہ زیادہ تر مصرے 4 ہی کہے گئے ہیں. دوسری بات قطع کی یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں مطلع ہو. قطع کے لیے مطلع کا ہونا ضروری نہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ قطع کے لیے 4 مصرے ہی ہونا ضروری نہیں ہے. اس سے زیادہ بھی قطع ہو سکتے ہیں. میر وغیرہ کے قطع 7-8 اشعار پہ اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اقبال کے بھی 3 اشعار یا 4 اشعار میں قطعات ہیں. تو پہلی شرط کیا ہے کہ ربائی 4 مصروں کی ہوگی، اور قطع 4 کا بھی ہو سکتا ہے اور 4 سے زیادہ کا بھی. جسے ہم بتا رہے ہیں آپ کو، کیسی شوخی شباب کر بیٹھا، آپ کا انتخاب کر بیٹھا، یہ سمجھ کر کہ زندگی ہے آپ، زندگانی خراب کر بیٹھا. یہ قطع ہے. 4 ہی مصرے اس میں بھی ہیں لیکن قطع ہے، مگر لازم اور ملزوم والی بات ہو سکتی ہے. اب یہ بھی بتا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پہلا تو ایک لمبا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ قطع میں مطلع ہونا ضروری نہیں ہے، مگر ہو بھی سکتا ہے. ربائی میں مطلع ہونا لازمی ہے، بغیر مطلع کے ربائی نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ 4 مصروں سے زیادہ نہیں ہوگی. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اس میں مطلع ضروری ہے. پہلے اور دوسرے مصروں کا ہم قافیہ ہونا، ردیف ہونا ضروری ہے. قطع 4 مصرے کا ہو بھی سکتا ہے، 4 سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے. اس میں مطلع ہو بھی سکتا ہے اور مطلع نہیں بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں نے جو قطع سنایا آپ کو اس میں مطلع تھا، ہے نا. کیسی شوخی شباب کر بیٹھا، آپ کا انتخاب کر بیٹھا، اور یہ سمجھ کر کہ زندگی ہے آپ، زندگانی خراب کر بیٹھا. ٹھیک ہے. اب بغیر مطلع کا قطع سن لیجئے جو 4 ہی مصروں کا ہوگا.
آئینے کے سامنے محبوب ہے، کس سے اپنے دل کا رشتہ جوڑ دوں. مطلب نہیں ہوا نا یہاں پہ. آئینے کے سامنے محبوب ہے، کس سے اپنے دل کا رشتہ جوڑ دوں. پیار کے قابل ہیں دونوں صورتیں، کس کو چاہوں اور کس کو چھوڑ دوں. تو آپ نے دیکھا کہ دونوں شعر مل کر کے دو ردیف قافیے آئے ہیں مصرع ثانی میں. مطلع کے لیے پہلے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ ہونا جس میں نہیں ہے نا. یا تو صدیوں کی دوریاں اپناؤ تاکہ پھر کوئی سلسلہ نہ رہے، یا پھر اتنے قریب آ جاؤ کہ ایک لمحے کا فاصلہ نہ رہے. یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ مطلع نہیں ہے. تو پتہ چلا دو باتیں واضح ہوئیں کہ رباعی میں 4 مصرے ہونا ضروری ہے، قطع میں 4 مصرے سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رباعی میں مطلع ہونا ضروری ہے اور قطع میں مطلع ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. جس طرح قطع 4 مصرے کا ہو بھی سکتا ہے، زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے. مگر تیسری اور سب سے اہم بات جو ایک دم ممیز کر دیتی ہے، جو رباعی میں ہوتی ہے قطع میں نہیں ہوتی ہے، کہ قطع کسی بھی وزن میں کسی بھی بحر میں لکھا جا سکتا ہے، اور رباعی کی مخصوص ہے. رباعی کی بحر مخصوص ہے. یہ صرف 24 اور جا سکتی ہے. ان 24 میں بھی آپ ایک تبدیلی کے ساتھ ضعف کی بڑا کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر یہ 12 بھی 2 سے نکلی ہیں. تو یعنی اس کے لیے وزن بڑا اہمیت رکھتا ہے. یہ خاص بحر میں کہی جاتی ہے. اس بحر میں اگر نہیں ہوگی تو رباعی نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے نا. کہا جاتا ہے کہ اس بحر کی ابتدا یہاں سے ہوئی، لا حول ولا قوت الا باللہ. جو عربی کا ٹکڑا لا حول ولا قوت الا، یعنی جو اس کا وزن ہے وہی رباعی کا وزن ہے. ٹھیک ہے. دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو اچھا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو شعر نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں دیکھو. کیوں نہیں ہے شعر؟ کیوں نہیں ہے شعر؟ نہیں، تم تو پوچھ نہیں رہے ہو. تم تو فیصلہ سنا جیسے مولوی سناتا ہے کہ جائز نہیں ہے، یہ تو حلال نہیں ہے، یہ تو مباح ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ تنظیمی تنزیہی ہے. تم نے پوچھا ہوتا تو میں بتاتا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ نہیں ہے تو کیسے نہیں ہے؟ سر وہی میں پوچھ رہا ہوں. پوچھا تو نہیں ہے، تم نے تو کہا نہیں ہے. بگڑا خمیر کچھ تھا فرشتوں کے ہاتھ میں، جب کچھ نہ بن سکا تو بہاری بنا دیا. تماشا کر رہے ہو یار بیٹھ. کوئی ہو یا نہ ہو بحث اس سے نہیں. پہلے تو شعر جو آپ نے کہا نہیں ہے، یہی غلطی آپ نے کی ہے. شعر 2 مصروں کا ہوتا ہے، ایک مصرے کا شعر نہیں ہوتا. آپ یہ کہتے کہ یہ مصرع نہیں ہے. بات یہ نہیں کہ مصرع ہے کہ نہیں ہے. اگر کوئی آیت قرآن کی یا کوئی حدیث یا کسی کا قول وہ ارادتاً شعر کے یا مصرے کی نیت سے نہ بھی کہا گیا ہو، لیکن اگر وہ وزن میں ہے تو ہم اسے مصرع کہہ سکتے ہیں. جیسے قرآن کی آیت ہے، اقبال نے اس کو نظم کیا ہے، لیس للانسان الا ما سعی. حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعی. کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار. اب آپ کہیں گے شعر تو نہیں ہے. نہیں ہے، لیکن اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس موزونیت میں فٹ اترتا ہے مصرے کی. سمجھ رہے ہیں نا. تو اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ، مفعول مفاعیل مفاعیل فعول، یہ اس کا وزن ہے. اس میں آپ کہیے کہ یہ اس پر پورا اتر رہا ہے وہ، تو اس لیے وہ رباعی کا مصرع مانا جائے گا. ٹھیک ہے. اب رباعی سن لیجیے. انیس کی رباعی کہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. یہ انیس ہے. اب آپ اس میں دیکھیں مطلب ضرور ملے گا. دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنے جانی
یا جوش کہتے ہیں غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے، غنچے نے کہا آہ بھر کے بابا یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کھلتا ہے، ہلتا ہے، ملتا ہے نا، یہ چیز ہے۔ حضرت امجد حیدرآبادی کہتے ہیں کہ مومن کے لیے تو جان ہستی ہے نماز، ایمان کی آغوش میں بستی ہے نماز، ملتی نہیں محشر میں کسی قیمت پر، اے زندگی والو ابھی سستی ہے نماز۔ تو آپ دیکھیے کہ ہستی، سستی، بستی، کیا جو بھی ہے سب میں مطلع آ رہا ہے، اور وہی مخصوص وزن ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سب ایک ہی وزن میں کہے جا رہے ہیں۔ تو ربائی اور قطع میں 3 فرق ہے۔ ربائی صرف 4 مصروں کی ہوگی، قطع 4 مصرے کا بھی ہو سکتا ہے، 4 سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ربائی میں مطلع ہونا ضروری ہے، قطع میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ پہچانیں گے کیسے؟ جیسے 4 مصرے کوئی ایسے ہیں جو صرف 4 ہی مصرے ہیں اور اس میں مطلع بھی ہے، تو دونوں یکساں ہو جائیں گے، تب فیصلہ کیا جائے گا وزن کی بنیاد پر کہ ربائی کے لیے جو وزن مخصوص ہے اگر اس وزن پر پورا اترتا ہے تو وہ ربائی ہوگا، ورنہ قطع ہو جائے گا، مطلع ہو جائے گا۔ وزن کو کیا کہتے ہیں؟ اس وزن کا نام کیا؟ وزن دیکھ رہے ہیں ان کو کیا ہے لفظ اس کا؟ وزن۔ پھر وزن کیوں کہہ رہے ہو تم؟ ابھی نکل کے ہمارا کیوں نہیں نکلتا؟ ہم تو ہے بھی نہیں لٹریچر کے آدمی، ہم تو دوسری دنیا کے ہیں۔ تم لوگ تو یہی عالمیت کرتے آئے ہو، بڑا غرور ہے، ندوہ سے پڑھ کے نکلے ہیں۔ ندوہ میں اور ہندو میں ہیں سب وہی حروف، گن لو، جو جو حرف ہیں ندوہ میں وہی حرف ہندو میں ہے کہ نہیں؟ بتاؤ۔ سر ہندوؤں کو مطلب ایمان کی طرف لانے کے لیے کوئی نہیں، یہی ہٹ دھرمی ہے، اسی کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ بتا دو کہ ایک ندوی کو ایک ہندو کو لائے ہو، مسلمان بنائے، بتا دو۔ پورے شہر کی گائے کھا کے ہک چکے ہو تم لوگ، ان کی ماتاؤں کو، اور کس کو اسلام بنا دیا مسلمان تم نے؟ وہاں سے جماعتیں نکلتی ہیں۔ سن لو، ندوہ میں اور ہندو میں ہے سب وہی حروف ہیں، حرف قبل و بعد کی ہیئت لیے ہوئے۔ بس فرق کیا ہے ہیئت کا؟ کہ حروف کچھ قبل آ گئے ہیں، کچھ بعد آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہی ہندو میں اور ندوہ میں ہے سب سے بعد میں ہے، اور ہندو میں سب سے پہلے ہے۔ ندوہ میں اور ہندو میں سب وہی حروف ہیں، حرف قبل و بعد کی ہیئت لیے ہوئے، اور مسجد کے حوض ہی کی نہیں مچھلیوں کی خیر، بگلے اتر پڑے ہیں جماعت لیے ہوئے۔ سمجھے؟ تو یہ ہے تم لوگوں، اللہ محفوظ رکھے۔ ہم تو شیطان پر ایک بار اور مولوی پر 100 بار لاول بھیجتے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھ میں آئی آپ کو؟ 3 چیزیں ہیں، ہے نا؟ ہم نے آپ کو قطعات بھی سنا دی، ہم نے آپ کو کچھ رباعیات بھی سنا دی۔ میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی۔ آخری بار سن لیجئے کہ قطع 4 مصروں کا بھی ہو سکتا ہے، 4 مصروں سے بھی زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے، اور رباعی صرف 4 مصروں کی ہوگی۔ اسی طرح قطع میں مطلع ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن رباعی میں مطلع ضروری ہے۔ اسی طرح قطع کسی بھی وزن میں کہا جا سکتا ہے، جبکہ رباعی کا وزن ضروری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یاد رکھیے، اور اس وزن پر جو جو مصرع آتا جائے سب کو آپ رباعی کا مصرع سمجھیے، بشرطے کہ اس کے میں مطلع ہو اور مصروں کی تعداد صرف 4 ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے، افلاس نے تنگ موت آساں کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ رباعی ٹھیک ہے نا؟ قطعات تو آپ کو سنا ہی چکے ہیں، بہت سے قطعات ہیں۔ عشق پیہم سے آگ لگتی ہے، چشم پرنم سے آگ لگتی ہے، پہلے لگتی تھی آگ شعلوں سے، اب تو شبنم سے آگ لگتی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے سب مطلب وغیرہ ہے 4 مصرے ہے، لیکن وزن وہ نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وزن جو ہے یہ خدا داد چیز ہے، ٹھیک ہے؟ 19 بحریں ہیں، ان کے مختلف اوزان ہیں،
شاعر پر جب کوئی شعر ملہم ہوتا ہے تو 19 چینل یعنی نالے بنے ہوئے ہیں، وہ کسی نہ کسی ایک نالے پہ چلا جاتا ہے. تو جہاں بنے ہوئے ہیں وہاں تو چلا جائے گا، لیکن جہاں نالے نہیں بنے ہیں وہاں پر وہ منتشر ہوگا. پانی جس طرح ندی نالے میں جاتا ہے، تو جس کو شاعر خدا نے نہیں بنایا تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں وہ چیز، وہ ڈائی ہی نہیں ہے، وہ فریم اور سانچہ ہی نہیں اس کے دماغ میں، تو وزن کی تختی وغیرہ کیسے کرے گا مصرے کی. ٹھیک ہے نا. اسی لیے شعراء کو الشعراء تلاميذ الرحمن کہا گیا ہے کہ اللہ ہی کے شاگرد ہوتے ہیں ڈائریکٹ. اگر کوئی شاعر نہیں ہے پیدائشی تو کوئی اس کو سکھا کے شاعر نہیں بنا سکتا. یہ علم وہابی ہے، اکتسابی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس میں کچھ استاذ کیا کرتا ہے کہ وہ ہنر پیدا کر دے گا، چمکا دے گا، جیسے کان سے ہیرا نکلتا ہے چمکا دیتے ہیں آپ اس کو، تو ایسے استاذ چمکا دیتا ہے، لیکن نہیں ہے تو ہیرا پیدا نہیں کر سکتا. ایسا نہیں کہ کوئلے کو چمکا کے بھی وہ ہیرا کر دے گا. کوئلے کو گھسے گا تو گھستے گھستے کوئلے کا وجود ختم ہو جائے گا، رہے گا کوئلہ ہی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو استاذ معدوم کو موجود میں نہیں لاتا، استاذ موجود کو ایک صورت دے دیتا ہے، چمکا دیتا ہے، اس کی شکل بہتر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے سمجھ میں آ گیا نا. رباعی کیا ہے، قطع کیا ہے، اور ان کی اپنی مثالیں بھی آپ کو دے دی ہیں. کچھ رباعیاں پڑھ لیں گے، کچھ قطعات پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. چلیے.